شہر حیدرآباد میں حکومت کی جانب سے موجودہ سیکریٹریٹ کے انہدام کے بعد اندر کی 2 مسجدوں کو شہید کر دیے جانے کے والے ماحول میں علماء و مشائخین نے آج ایک متفقہ فیصلہ لیا ہے کہ مسجد کی جگہ تبدیل کرنے کا حق نہ وقف بورڈ کو ہے اور نہ ہی وقف کرنے والے کو اور نہ حکومت کو۔ سیکریٹریٹ کی مسجدیں شہید کر دی گئی، دونوں مسجدیں اسی جگہ تعمیر کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ایک پریس نوٹ کے مطابق آج 16 اگست بروز اتوار کو دارالعلوم حیدرآباد میں جسٹس شاہ محمد قادری کے زیر صدارت شہر میں موجود ارکان بورڈ، ممتاز علماء و مشائخین اور ملی تنظیموں کے ذمہ داروں کا ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں سیکریٹریٹ میں شہید کی گئی 2 مسجدیں یعنی مسجد ہاشمی اور مسجد دفاتر معتمدی کے انہدام کے مسئلے پر تفصیل سے گفتگو ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا۔ سبھی نے آخر میں با اتفاق رائے مسجد کے انہدام پر اور اسی مقام پر دوبارہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں حکومت کی سرد مہری پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کچھ تجویزیں منظور کی ہیں جو حسب ذیل ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو اللہ کا گھر قرار دیا ہے، اسی لیے تمام ملت اسلامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین کا جو حصہ ایک بار مسجد کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے تو اس پر صرف نماز ہی ادا کی جا سکتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہے، نہ اس پر وقف کرنے والی کی ملکیت باقی رہتی ہے اور نہ وقف کے منتظم کو اس کی حیثیت بدلنے کا اختیار ہی ہے۔ فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اگر مسجد میں نماز کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے اور ارد گرد کی آبادی ختم بھی ہو گئی ہے تو فی الحال وہ مسجد کی ضرورت باقی نہیں ہو تب بھی وہ مسجد باقی رہے گی اور تا قیامت تک اس کی یہی حیثیت قائم بھی رہے گی۔ اسی لیے وقف کرنے والے کو مسجد کی حیثیت بدلنے کا اختیار بھی نہیں ہے اور نہ ہی وقف بورڈ کو اور نہ ہی حکومت کو۔ لہٰذا تلنگانہ کے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے دوران 2 مسجدوں کی شہادت سے مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا ظلم، قانون و آئین کی پامالی اور جمہوریت کا قتل ہوا ہے۔ اس لیے حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر جس جگہ پہلے مسجدیں تھیں اسی جگہ دوبارہ مسجدوں کی تعمیر کے لیے حکم جاری کرے اور مسلمانوں کو زمین حوالے کر دے۔ انشاءاللہ تعالی اگر حکومت نہیں بنا سکتی ہے تو مسلمان خود اپنے طور پر کارکرد ہو کر وہاں اپنے اخراجات سے مسجدیں دوبارہ تعمیر کر لیں گے۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے سخت رنج و صدمے کا باعث بن گئی ہے کہ نئے سیکریٹریٹ کا جو نقشہ حکومت نے بنایا ہے وہاں پر سابقہ جگہ کے بجائے دوسری جگہ مسجدوں کی تعمیر کا پلان شامل کیا گیا ہے۔ اس سے ہرگز مسلمانوں کے مطالبے کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سابقہ جگہ پر ہی دوبارہ مسجدوں کی تعمیر کی جائے، کسی اور جگہ پر متبادل مسجدیں تعمیر کرنا ناکافی سمجھا جائے گا۔ اس اجلاس میں وقف بورڈ کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ اسے مسجد کی زمین سے دستبردار ہونے یا دوسری جگہ متبادل مسجد قبول کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اس کا کام مسجدوں کو بچانا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ مسجد کی شرعی حیثیت کو تبدیل کرنا۔ چنانچہ فقہ اسلام نے لکھا ہے کہ اگر عدالت بھی خاص مسجد کی زمین بیچنے کی اجازت دے دے تو اس اجازت کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ مسجد ویران اور غیر آباد ہی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ اجلاس میں یہ احساس بھی سامنے لایا گیا ہے کہ ان مسجدوں کے تحفظ کے سلسلے میں وقف بورڈ نے اپنی ذمہ داری بخوبی انجام نہیں دی ہے، لہٰذا وقف بورڈ کو فوری طور پر حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے اسی جگہ دوبارہ مسجدیں تعمیر کرانے کے لیے اب آگے آ جانا چاہیے۔ ویسے عوام میں یہ بات بھی گشت کر رہی ہے کہ وقف بورڈ کے ایک رکن نے ہائی کورٹ میں مسجدوں کی تعمیر کے سلسلے میں درخواست دائر کی تھی اور جب سرکاری نمائندے نے بیان دیا کہ حکومت نے نقشے میں مسجدوں کی گنجائش رکھی ہے تو انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے۔ گویا مسجدوں کی اصل جگہ پر مسجد تعمیر کرنے کے بجائے متبادل جگہ پر مسجدوں کو تعمیر کرنے کو انہوں نے ایک لحاظ سے قبول کر لیا ہے، لہٰذا ان کا یہ عمل شرعاً غلط اور ناقابل قبول ہے۔ ویسے حکومت اگر اس سلسلے میں 2 ہفتے کے اندر کوئی قابل اطمینان قدم نہیں اٹھاتی ہے تو سارے مسلمان پوری ریاست میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج شروع کر دیں گے۔ عوامی احتجاج کے علاوہ قانونی طور پر حکومت کے اس نامنصفانہ اقدام کو روکنے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہیں، ریاست کے تمام مسلمانوں کی تمام تنظیمیں اور اہم شخصیتیں مل کر
پوری قوت کے ساتھ اس کو انجام دیں گی۔ مولانا محمد رحیم الدین انصاری ناظم دارالعلوم حیدرآباد نے اس اجلاس کی کارروائی چلائی، جبکہ مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی امیر جامع نظامیہ، حامد محمد خان امیر جماعت اسلامی حیدرآباد، ضیاء الدین نیر نائب صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، مفتی غیاث الدین رحمانی جمعیت العلماء، مولانا سید محمد اولیاء حسینی، حافظ پیر شبیر احمد جمعیت العلماء تلنگانہ، رکن اسمبلی احمد بلالہ مجلس اتحاد المسلمین، مولانا محمد جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، ڈاکٹر محمد مشتاق علی، ڈاکٹر متین الدین قادری تعمیر ملت، مولانا شفیق عالم خان جامعی صدر جمعیت اہل حدیث، مولانا اکرم پاشا تخت نشین، مولانا تقی الدین رضا عابدی، مفتی عمر عابدین قاسمی مدنی ملی کونسل، مفتی محمود زبیر قاسمی محمد اظہر الدین جماعت اسلامی، سید منیر الدین احمد مختار مسلم یونائٹڈ فورم، ڈاکٹر اسما زہرا، ڈاکٹر جمیل النساء، ڈاکٹر تہنیت اطہر ارکان مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا سید ظفر جمیل وغیرہ نے اس اجلاس میں شرکت کی اور مولانا مفتی صادق محی الدین نظامی کی دعا پر اس خاص نشست کا اختتام عمل میں آیا۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد، ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن